ينهى عن الفحشاء والمنكر الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی الفاظ میری زبان سے ادا کروائے حق اور سچ ادا کروائے، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے دن کراچی میں عاشورہ کے جلوس میں چند لعین لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ پر بکواسات کی ہیں، برا بھلا کہا اور نعوذ باللہ لعین کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو برا بھلا نہ کہو۔ جس نے میرے صحابہ کے ساتھ دل میں بغض رکھا اس نے گویا کہ میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت رکھی اس نے میرے ساتھ محبت رکھی۔ یعنی کہ اسلام کی سب سے پہلی شرط ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ محبت رکھنی ہے، اور پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہونی چاہیے، اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اپنا جان، مال، اولاد، ماں باپ سب کچھ قربان کر دیے جائے، تب بھی دکھ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر میں نے اپنے پورے کے پورے گھرانے کو قربان کر دیا، میں نے اپنے سارے کاروبار کو قربان کر دیا، میں نے اپنے ہر قسم کے بزنس کو قربان کر دیا۔ اس پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، دل میں ٹیس نہیں اٹھنی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر کر۔ جو لوگ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں فرق نکالتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے خلاف بھونکتے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھانا
بتانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں تک جب یہ علم پہنچے گا، اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور اس میں برکت عطا فرمائے، اور اگر نہیں تو یقین رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کو بھی کافر کہنا یا کسی ایک کو گالی دینا، جب خود خدا نے فرما دیا کہ یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی، انہیں گالی دی جائے تو یقین کا ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اہل تشیع ایک فرقہ ہے، یقیناً یہ فرقہ نہیں ہے، اسلام سے تو دور دور تک اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایک عام آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، وہ جملہ کفریہ جو نکلا ہے نا، کفر کا جملہ، وہ جا کے اس کے دل کا تعاقب کرتا ہے، اچھی طرح اس کے دل کو ٹٹولتا ہے۔ اگر اس میں کفر موجود ہے تو وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور اگر اس میں کفر نہیں تو یہ واپس جس کے منہ سے نکلا اسی کے دل میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب ایک عام آدمی دوسرے آدمی کو کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ٹھہرتا ہے۔ ایک صحابی کو کافر کہنے والا، ایک صحابی کو گالی دینے والا، ایک صحابی کو برا بھلا کہنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا اسلام میں لین دین کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، مکمل طور پر پہنچا دیا۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ کرنا کفر ہے، اور ان حضرات نے اس میں اضافہ کر رکھا ہے۔ اور اضافہ کیا ہے؟ کلمہ دیکھ لیں، لمبا سارا کلمہ ہے، جبکہ کلمے کا مطلب توحید و رسالت ہے۔ توحید کو واضح کرنا، توحید کی گواہی دینا، اور رسالت کو واضح کرنا اور رسالت کی گواہی دینا۔ یہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چھوڑ کر 12 اماموں کو مانا جاتا ہے، جبکہ یہ 12 اسلام میں کہیں نہیں۔ اسلام کے نقطہ نظر کو اگر دیکھا جائے تو عرش کے پائے 4 ہیں، عرش کے پائے 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مخصوص انبیاء علیہ والسلام 4 ہیں، اور وہ انبیاء علیہ والسلام جن پر کتابیں نازل کی گئی وہ 4 ہیں، اور آسمان سے اترے ہوئے جتنے بھی معجزات تھے، جتنے بھی صحیفے تھے، جتنی بھی کتب تھی، ان کی تعداد 4 ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، ان کی تعداد 4 ہے۔ خلفائے راشدین ان کی تعداد 4 ہے، ائمہ اربعہ ان کی تعداد 4 ہے۔ جب ہر طرف 4 کا ہی حساب چلتا آ رہا ہے تو پھر 12 کہاں سے آ گیا؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والا اور یہ بھی کہنے والا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہوں، میں ان کو مانتا ہوں۔ یہ کیسا ماننا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو مانتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دوست کو نہیں مانتا جو ہر آسان و مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ ایسے دوست کو کیوں نہیں مانتا جس کے کندھے پر نبوت نے سواری کی؟ ایسے دوست کو کیوں نہیں مانتا کہ جس کی گود میں نبوت نے سر رکھا؟ ایسے دوست کو کیوں نہیں مانتا کہ جس کی ایڑی پر سانپ نے ڈسا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگا کر اسے ختم کیا؟ ایسا خوش نصیب دوست کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اس کی ایڑی پر لگاتے ہیں۔ دوست کو نہیں مانتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، یہ کیسا ماننا ہے؟ یہ کیسا ماننا ہے کہ سسر کو نہیں
کسی کا اختلاف ہو جائے، میرے سسر کے ساتھ اختلاف ہوا یا داماد کے ساتھ یعنی میرے ساتھ اختلاف ہوا، میری کوشش یہ ہوگی کہ میرا سسر بھی اس سے بات نہ کرے، اور میرے سسر کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ میرا داماد اس سے بات نہ کرے۔ اور اگر داماد کا اختلاف ہے تو سسر کوشش کرتا ہے کہ اپنے داماد کے مخالف سے میری بات نہ ہو، میں اس سے بات نہ کروں، میرے داماد کا مخالف ہوں، اور داماد کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے سسر کے مخالف سے بات نہ کروں۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، ہم عام لوگوں کا حال ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر سے منافقت رکھنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا، یہ کہاں کا ماننا ہے؟ کس طریقے سے میں مان لوں کہ سسر کو نہیں مانتا، دوست کو نہیں مانتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتا ہے کہ میں انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، داماد کو مانتا ہے، سسر کو نہیں مانتا، یہاں بھی نہیں مانتا۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، وہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اگر یہ نبوت کا سلسلہ چلتا تو میرے بعد جو نبی ہوتا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ مانتے ہیں مگر مانتے نہیں، جانتے ہیں مگر جاننا ہی نہیں چاہتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک بار نہیں دو بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے، ان کے نام سے چڑھتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، انہیں تو صحابی تسلیم ہی نہیں کرتا، جو خود کاتب وحی ہے، جبرائیل علیہ السلام کا بھیجا ہوا پیغام لکھنے والے، انہیں تسلیم نہیں کرتا۔ صحابہ کو گالیاں دی جاتی، اور یہ ہوتا کس وجہ سے؟ کوئی اور وجہ نہیں، اس کی وجہ ہم خود، ہم لوگ ہیں، ہماری اپنے اندر کمزوری آ چکی ہے۔ آج کفر ہمارے سر پر چڑھ کر کیوں بولتا ہے؟ کبھی یہ سوچا یہود و نصارہ اسلام پر غالب کیوں آ گئے؟ کبھی یہ سوچا اسلام کو دبایا کیوں جانے لگا؟ کس وجہ سے اسلام کو دبایا جانے لگا؟ اسلامی سلطنت میں، اسلامی ممالک میں، ہمارے اس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا گلا گھونٹنے کے چکر میں حکمران بیٹھا ہے، اور اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جس دن فجر کی نماز میں مسلمان اتنے اکٹھے ہو گئے جتنے جمعہ کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس دن ایسا سمجھ لینا کہ آج سے ہم لوگوں کے فلاح ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب ہمیں کوئی مسلمانوں سے نہیں بچا سکتا۔ اور ہم لوگ یہود و نصارہ کی مان کر، ان کے دی ہوئی عیاشی کی چیزوں کو دیکھ کر، ان کی دی ہوئی عیاشی پر عیاشی کر کے اسلام سے باغی ہو چکے ہیں۔ ہمیں نفرت ہوتی ہے، بڑا ہی غلیظ سمجھتے ہیں ہم اس شخص کو جو مدرسے کا طالب علم ہو، بڑا ہی غلیظ سمجھتے ہیں اس شخص کو جو انبیاء کا وارث ہو۔ اور جب ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے بیٹے سے پیار ہو، اور بیٹے سے پیار کس صورت میں ہوتا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت ہونی چاہیے، ذریعہ ہے نا بیوی بیٹے کا۔ اگر بیوی سے محبت ہے تو بیٹا اچھا لگے گا، اگر بیوی سے محبت نہیں تو بیٹا اچھا نہیں لگے گا۔ اگر بیوی کو شوہر سے محبت ہے تو اسے اس کا بیٹا اچھا لگے گا، اگر محبت نہیں تو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ اور اسی طریقے سے اسلام میں اگر انبیاء علیہ السلام سے محبت کا تقاضا زندہ کرنا ہے، محبت
محبت کو زندہ کرنا ہے تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت زندہ کرنی ہے تو علماء، تابعین، تبع تابعین اور علماء سے محبت پیدا کرنی ہوگی۔ اور علماء سے محبت کس طریقے سے آئے گی کہ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہوگا، اپنے شکل و صورت کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہوگا، اپنے لباس کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہوگا، اپنے گھر کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہوگا، اپنی عورتوں کو پردہ کروانا ہوگا، جو اسلام نے قانون رکھا ہے ان تمام قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ اسلام نے کہا اپنی عورتوں کو پردہ کرواؤ، عورتوں کو پردہ کروانا ہوگا۔ اسلام نے کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنی ہوگی۔ اسلام نے کہا قرآن پڑھو، قرآن پڑھنا ہوگا۔ اسلام نے کہا سنتوں کا اتباع کرو، سنتوں کا اتباع کرنا ہوگا۔ اسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہوگا۔ تب جا کے علماء سے محبت پیدا ہوگی۔ علماء تو بہت دور آئے، تو ہم لوگوں نے اس قسم کا ٹرینڈ بنا رکھا ہے کہ امام مسجد سے بھی ہمارے دل میں محبت نہیں۔ امام مسجد کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں عجیب قسم کا امام ہے، پیچھے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یقین کرو کہ جو انسان دل میں امام کے لیے بغض رکھتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ قبول کیا، نماز ہوتی ہی نہیں۔ امام کے لیے دل میں بغض ہے اور کہتا ہے کہ میں علماء سے محبت کرتا ہوں، علماء کے لیے دل میں بغض ہے، فلاں عالم صحیح ہے، فلاں مولوی میری پسند کا ہے اور فلاں کو ریجیکٹ کر دیا، فلاں برا بھلا ہے۔ اللہ کے بندے، اگر تو اسے برا کہتا ہے کہ تیرے پاس اتنا علم ہے جتنا اس کے پاس ہے، تو جسے اچھا کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ جسے تو برا کہتا ہے علم میں وہ اسے کم ہو، مگر ہم لوگ اس چیز کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے ایسے سمجھ رکھا ہے جیسے اسرائیل علیہ السلام نے ہم لوگوں سے پوچھ کے ہماری روح قبض کرنی ہے، یا کرامن کاتبین نے سوال جواب ان کی قبر سے نکل کے ہماری قبر پہ آ کے کرنا ہے، ان کے سوال جواب ہم لوگوں سے لیے جائیں گے۔ ہمارے بچے 4 بیٹے، فرض کریں میرے 4 بیٹے ہیں اور میری اچھی خاصی جائیداد ہے، ان 4 بیٹوں کو میں نے تقسیم کرنا ہے، اس میں سے 2 نافرمان ہیں اور 2 فرما بردار ہیں۔ میری موت ہو جاتی ہے، میرے پیچھے میرے بھائی وغیرہ جو بچ گئے وہ اب تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں کہ 2 بیٹے نافرمان ہیں، جانتے ہیں کہ 2 فرما بردار ہیں۔ کیا خیال ہے کہ وہ ان فرما برداروں کو جائیداد صرف ملے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جب جائیداد کی تقسیم ہوگی تو چاروں میں ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں عالم صحیح نہیں اور فلاں عالم صحیح ہے، کبھی یہ سوچا کہ وہ وارث کس کے ہیں؟ انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء کے وارثین میں وراثت اسی طریقے سے تقسیم ہوگی جیسے میرے 4 بچوں میں تقسیم ہوگی۔ ان کا حساب میں نے یا آپ نے نہیں دینا، ان کا حساب تو خود دیں گے۔ ان کی اپنی قبر ہوگی، میری اپنی قبر ہوگی۔ ان کے پاس کرامن کاتبین علیحدہ سے جائیں گے، میرے پاس علیحدہ سے آئیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس علیحدہ سے جائیں گے، میرے پاس علیحدہ سے آئیں گے۔ جب اس چیز کو تسلیم کر رکھا ہے کہ یقیناً موت ایک کو آنی ہے، اکیلے ہی آنی ہے، اور اسرائیل اس کی علیحدہ سے روح نکالیں گے، دونوں کی یتیموں کی اکٹھی نہیں نکالیں گے، اور یہ بھی جانتا ہے ایک ہی قبر بنائی جائے گی اور اسی پہ لٹایا جائے گا، اور سوال بھی مجھ ہی سے ہوگا، کیونکہ ایک روح میرے اندر ہے، میرے اندر 4 لوگوں کی روح نہیں بستی۔ صحابہ کرام کو ہم بکواس کرتے ہیں، اور اس بکواس کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے دل میں سے اسلام کو نکال باہر کیا ہے۔ ہمارے بالوں کے طریقے ایسے ہیں جیسے یہود و نصارہ نے ہمیں بتائے، ہمارا لباس ایسا ہے جیسے یہود و نصارہ نے ہمیں دیا، ہمارا چال چلن ایسا ہے جیسے یہود و نصارہ نے بنایا، ہمارا گھر کا رہن سہن ایسا ہے جیسے یہود و نصارہ نے بتایا۔ ہمارے پاس اسلام نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کل روز قیامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کے دعوے کرنے والے ہم لوگ جب روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے اگر انہوں نے سوال کر لیا کہ کیا میرے ماننے والے تم تھے، یہ تو ہم کہہ دیں گے کہ یا رسول اللہ بالکل ہم آپ کے ماننے والے تھے۔
سوال یہ اٹھایا جائے گا کہ کفر اور اسلام میں نے فرق کس چیز کا بتایا تھا؟ جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ نماز کا بتایا تھا۔ یہ میں اپنا تخیل بیان کر رہا ہوں، کوئی حدیث یا روایت نہیں ہے۔ سوال کیا جائے گا کہ کیا میں نے فرق بتایا تھا؟ تو جواب دیں گے کہ جی بتایا تھا۔ فرق کیا تھا؟ نماز اور نماز نہ پڑھنے والا کافر۔ کیا تم لوگوں نے نماز پڑھی؟ کیا جواب دیں گے؟ کہ کفر کے راستے پر چلتے رہے اور آج آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ سوال کیا جائے گا کہ میں نے بتایا تھا کہ توحید پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ کسی کو میرے اللہ کے ساتھ شریک کر دینا۔ جواب ملے گا نہیں۔ تو تم لوگوں نے شریک کیا، یا رسول اللہ کہاں پہ کیا؟ شریک کہاں کہاں نہیں کیا؟ نماز کا وقت تھا، اللہ کا بلاوا آیا، بچے کو شریک کر دیا، بچے کو اہم رکھا، اللہ کو پس پشت ڈال دیا، نعوذ باللہ۔ کاروبار کو اہم کیا اور نماز کو پس پشت ڈال دیا۔ اپنی بیوی کو اہم کیا، اس کی محبت سے بات کرنے کے انداز کو اہم بنا دیا اور نماز کو چھوڑ دیا۔ اس شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ سوال کیا جائے گا میں نے بتایا تھا کہ اپنے مال کو پاک کرو اور اس طریقے سے پاک کرو، زکوٰۃ دو۔ کیا میں نے بتایا تھا؟ جی بالکل بتایا تھا۔ کیا تم لوگوں نے اپنے مال کو پاک کیا؟ نہیں کیا۔ اگر یہی سوال ہم لوگوں سے کیے جائیں تو کیا ہم لوگ نمازی ہیں؟ ہم لوگ توحید کو ماننے والے ہیں؟ ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں؟ ہم لوگ صدقہ دینے والے ہیں؟ ہم لوگ اللہ کو اللہ ماننے والے ہیں؟ ہمارے اندر تو تکبر اس حد تک بھرا ہوا ہے، اس حد تک پھوٹ کے تکبر ہمارے اندر بھرا ہوا ہے کہ ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کسی میں نے اپنی زمین میں چلا لی تو پوری کی پوری زمین میری وجہ سے ہی سبز و شاداب ہوئی۔ اللہ کو تو ہم نے درمیان سے نکال دیا، طاقت تو میرے اندر اپنی ہے، اور انسان کے اندر تو اتنی ہی طاقت نہیں ہے کہ اپنے کھانے پہ بیٹھی ہوئی مکھی جو اس کے کھانے میں سے کھانا لے کر کے اس سے کھانا واپس لے لے۔ اوقات اتنی نہیں ہے، اور تکبر اس حد تک ہے کہ زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ یہود و نصارہ کا پیش کیا گیا ہے۔ کل روز قیامت اگر یہ سارے سوالات کیے گئے، یہ پوچھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروڈکٹ کیا ہے، کارخانے میں کیا بنتا ہے؟ سوال کیا ہے؟ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پروڈکٹ ہے، صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پروڈکٹ ہے، زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پروڈکٹ ہے، توحید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پروڈکٹ ہے۔ اور کفریہ پروڈکٹ کیا ہے؟ نماز سے خارج کفریہ پروڈکٹ، بے دینی کفریہ پروڈکٹ۔ ایسا ہے جب یہ سب کچھ نماز سے ہٹ گیا، کفر کی طرف چلا گیا، زکوٰۃ سے ہٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنے سے منع کر دیا، کفر کی طرف چلا گیا، صدقے کو منع کر دیا، کفر کی طرف چلا گیا، بے دینی لے آیا اپنی زندگی میں، کفر کی طرف چلا گیا، پھر سوال یہ بھی ہوگا کہ ساری زندگی کفر کے کارخانے میں کام کر کے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر سے مزدوری وصول کرنے آیا ہے۔ مزدوری بھی وہی سے لینا جس کی مان کر چلا ہے، جنت میں اسی سے مان جس کی تو مان کر چلا۔ ہم لوگ اپنے اندر جھانک کر تو دیکھیں کہ اسلام کے اصولوں پر کس حد تک ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اگر اسلام کو طاقتور ہم لوگ بناتے، یہ ہمارے ذمہ تھا۔ اگر میں نمازی ہوتا، میں حقوق اللہ کو پورا کرتا، میں حکم اللہ کو پورا کرتا، میں حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرتا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا، تابعین کے نقش قدم پر چلتا، تبع تابعین کی سنتا، علماء صلحاء کی سنتا، اگر ان سب کی سنتا، ان سب کی مانتا، مان کر چلتا، تو آج یقین کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی پر کسی کو ہمت نہیں تھی کہ انگلی بھی اٹھا۔
کسی کو ہمت نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھونکے، اور ہم لوگ ایسے ہی خاموش رہ جائیں۔ آج اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم جیسے کئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے دلیل پیش کرنے کے لیے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ غلط اس نے کہا، یعنی کفر سے تو ہم لوگ خود ہی نکل گئے۔ صحابہ پر کوئی بولتا ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے کہ یہ شخص صحابی تھا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اپنے دعاؤں میں مانگا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے حیا کی گواہی دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک کی آیت پڑھی اور لکھوائی ہے۔ جب یہ سب کرنے والے، جب یہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں تو پھر شک کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی۔ علماء پر آج ہمیں شک ہو رہا ہے، یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس 30 پارے صحیح حالت میں موجود ہے، یہ یہاں تک پہنچانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کیا میرے آپ کے جیسے بندے نے پہنچائی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی وجہ سے کربلا میں شہید کیے گئے؟ کیا دیکھتے نہیں کہ اسی قرآن کی وجہ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بار امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو کوڑے پڑے؟ کیا دیکھتے نہیں کہ اسی قرآن کی وجہ سے، اسی قرآن کی وجہ سے کئی اسلامی سلطنت کو اجاڑ دیا گیا، کئی مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر دریاؤں میں بہا دیا گیا؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ علماء غلط ہے۔ اسی قرآن کو آج صحیح سلامت ہم لوگوں تک پہنچانے والے یہی علماء تو ہیں۔ اگر آج ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے نا تو یقین جانے کہ ساری زندگی برباد ہو جائے گی، اور زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت میں تو کچھ بچنا نہیں ہے۔ کیوں کہ علماء سے ہم ہٹے، تبا تابعین سے ہٹے، تابعین سے ہٹے، صحابہ سے ہٹے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام لوگوں سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں کہ جو راہ راست پر لے کے آنے کا ذریعہ ہے ہم اسی کے مخالفت میں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اتباع کا ذریعہ بنائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر بھونکنے والوں کی زبانوں کو کاٹنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھتے ہیں۔